السلام السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے حضرت؟ اللہ کرم ہے، فرماؤ صاحب۔ گھر پریوار میں سب ٹھیک ہیں آپ کے؟ ہاں اللہ کرم ہے، سب ٹھیک ہے، اللہ کرم ہے۔ جی میں حکیم خورشید بول رہا ہوں کھٹی ماں سے۔ اچھا ماشاء اللہ، کھٹی ماں سے حکیم خورشید صاحب، فرماؤ صاحب۔ بس تو ایک دن فون کیا تھا آپ کو، تو پھر بعد میں وقت نہیں مل پایا تھا، آپ کے بھی 2 کال آئے تھے لیکن ہم اٹھا نہیں ہاں پائے تھے۔ ہاں 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 تو ہم نے کہا حضرت سے چلو ابھی صبح کے ٹائم فون کیا تھا، دوپہر میں نے کہا وقت خالی ہاں تھا تو میں نے چلیے۔ ہاں۔ اچھا ہاں، یہ بزی رہتے جی ہو بس آپ بھی؟ جی آپ بھی بزی رہتے ہو؟ مطلب یہ دواخانہ ہے نا حضرت اپنا؟ اچھا دواخانہ حکمت کا ہے؟ جی حکمت کا دواخانہ ہے، مطب پہ بیٹھتے ہیں نا، ہاں ہاں۔ تو وہی جو ہے مریضوں کا آنا جانا رہتا ہے، تو اس لیے وقت جو ہے نہیں مل پاتا ہے زیادہ۔ بہت بہت بڑی بات ہے، اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور کیا ہوا، ہماری آڈیو سنی تھی؟ کون کون سی؟ آپ کی ساری آئیڈیا سنتے ہیں جو ابھی نئی آ رہی ہیں آج کل، جو آپ بھیج رہے ہیں نا۔ اچھا ہاں وہ ویڈیو آپ جو بنا رہے ہیں ابھی، چھوٹی چھوٹی سی ویڈیو۔ اچھا، وہ بھی سن لی؟ ہاں وہ تو جیسے ہی آپ ڈالتے ہیں فوراً میں نے آپ کا چینل سبسکرائب تو کر رکھا بنا ہے۔ بنا نماز پڑھے جنت میں نہیں جانا آپ کو؟ اور وہی تو میں دیکھ رہا تھا کہ حضرت بتائیے کیسی کیسی لوگ باتیں کرتے ہیں، کیا کہا جائے۔ بنا نماز پڑھے جنت؟ ادریسی بن جائے آدمی، حشمتی ادریسی۔ جی اب پیلی بھیت تو ہمارے قریبی یہاں سے 40 کلومیٹر ہے پیلی بھیت۔ پیلی بھیت ہے نا؟ ہاں قریب میں ہی ہے، وہ قریب میں۔ ہاں 40 کلومیٹر ہے یہاں سے، ارے تو تو پھر وہی آپ کو تو جنت میں جانا بہت آسان ہو گیا۔ ارے نہیں صاحب ہم تو حق پرست آدمی ہیں، دیکھو حق لوگوں کی ہمیں بات جو ہے پسند ہے، اور یہ تو سب کیا کہا جائے، عالموں نے آج کل جو ہے ایسا معاملہ کر رکھا ہے ارے کہ بس غلو کی انتہا کر دی۔ ہاں حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے قرآن میں ہیں۔ ہے لا اور تغلو فی دینکم، دین میں غلو مت کرو، جس کا جتنا مرتبہ اتنا مانا۔ اب ایک ہی کی جی پوچھ پکڑے چلے آ رہے ہیں، زندگی بھر ایک ہی کی پوچھ پکڑے ہوئے ہیں، رات دن صبح سے شام تک بس طوطے بنے ہوئے ہیں اسی کے۔ ارے وہی ہزاروں چیز۔ اولیاء ہیں، ہزاروں عالم ہیں، ایک ہی کے بس رات دن صبح سے شام۔ جی تو آدمی کیا اگ جاتا ہے کہ یار ان کے علاوہ کوئی عالم ہی نہیں ہو کیا دنیا میں، ہیں؟ وہی چیز ہے، وہی چیز تو ہے آدمی ابھی۔ سمجھتا ہے، سوچتا ہے کہ آدمی ان کے علاوہ کوئی دنیا میں اس کا تو عالم ہی نہیں ہوا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں پر ایک مسجد کے امام ہے نا، ہاں تو انہوں نے جمعے میں ایک بیان دیا۔ ہاں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ایک مولانا ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے زندگی میں جتنی کتابیں پڑھی ہیں اتنے میں نے لقمے نہیں کھائے ہیں جتنی زیادہ کتابیں پڑھی ہیں، اور جب میں نے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کو پڑھا تو ہاں مجھے ایسا لگا جیسے میں سمندر کنارے سپیاں چن رہا ہوں۔ ہاں، یا جو چاہے یعنی کہہ دیں، جو چاہے کہہ ہاں دیں۔ یعنی کہ ان کے نزدیک اعلیٰ حضرت سے پہلے کوئی اتنا بڑا عالم نہیں گزرا، اور دوسری بات جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں نامکمل ناقص ہیں، اور ان کا علم مانند ایسے ہے جیسے کہ ماشاء اللہ، سمندر کنارے سپیاں چن رہا۔ بالکل آپ کا ماشاء اللہ ذہن بہت اچھا ہے۔ آپ کچھ ٹھیک ہے، پیغام ڈلوا دیں تو چینل پہ اپن ڈلوا دیں گے آپ کا ہمارا پیغام، تاکہ اسی حساب سے بات کر لیں گے، عوام کو کچھ روشنی ملے۔ بالکل یہی بات ہم کر رہے ہیں آپ سے، ہیں؟ یہی بات ہم آپ سے کر رہے ہیں، یہ پیغام ہی ہے سمجھ لو۔ پیغام ہاں، وہ اب جیسے کہ سمندر کے کنارے کھڑا ہوں، جیسے انہوں نے کہا، وہ جو کون سا مولوی جس نے بھی کہا ہو، کیا کوئی بھی ہو۔ ہاں پھر ایک چیز اور بتانا چاہوں گا، پہلے وضاحت تھوڑی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ میں نے روٹی کے لقمے اتنے نہیں کھائے ہیں جتنی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو یہاں اچھا، پر ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ یہ بتائیے کہ ایک روٹی میں 4 ٹکڑے ہوتے ہیں، اور 4 ایک ٹکڑوں ٹکڑے میں میں قریب قریب 8 لقمے، 10 لقمے بن جائیں گے ایک روٹی میں۔ 10 لقمے بن جائیں گے آرام سے، 8 تو تو کم مان ہی لو، 8 تو مان ہی لو۔ نہیں ہم 10 مان رہے ہیں، 10 لقمے بنے۔ اور پھر یہ بتائیے کہ اگر وہ شریعت کے حساب سے بھی بہت مختصر کھانا کھاتے ہوں گے، امام تھے یا مولانا تھے، ہاں، شریعت پہ چلنے والے ہوں گے، دو روٹی، تو 2 صبح اور 2 شام، 4 روٹی میں 40 ٹکڑے ہو گئے۔ 40 ٹکڑے ہو گئے۔ تو اب یہ بتائیے کہ 40 کتابیں وہ بندہ روز پڑھ لیتا تھا؟ کتنی جھوٹ پھینک رہا ہے۔ بتائیے آپ یہاں سوچیں کہ 40 کتابیں کیسے پڑھ سکتے ایک دن میں، نہیں، یہ آپ سوچیں کا آپ۔ حساب اچھا لگا، صحیح بات ہے، یہ بات اور صحیح۔ دوسرا یہ کہ پچھلی جتنی کتابیں ہیں، مطلب حدیث کی کتابیں ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، تصوف ہے، تمام بزرگان دین کی تصانیف ہیں، تو وہ سب مطلب بیکار ہیں، وہ ایسی ہیں کہ مانند سپیاں چننا۔ ارے میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا میں کوئی مفسر ہی صحیح نہیں ہوا، پوری دنیا میں 1400 سال میں نہ کوئی محدث صحیح ہوا، نہ کوئی مفسر ہوا، نہ کوئی فقیہ ہوا جس کو یہ لوگ مان لیں، پاس کر دیں۔ یہ کسی کو پاس نہیں کریں گے، پیلی بھی تو بریلی کے۔
بھائی ہم اعلیٰ حضرت کے مخالف نہیں ہیں، لیکن حد سے زیادہ آگے بڑھنا وہ چیز تو صحیح نہیں نا۔ نہیں، میں جیسے آپ کو تفسیر بتا رہا ہوں، ایک تفسیر جنات، یہ جنات لکھی ہے کون نے ہے؟ یہ قاسم نے لکھی ہے، اتاری نے، قاسم اتاری نے جنات، تفسیر جنات، تفسیر جنان، اور ایک تفسیر نعیمی لکھی ہے 50 سال پہلے، تفسیر نعیمی۔ اب ان دو تفسیروں کے علاوہ یا یہ جو ان لوگوں کی کیٹیگری کے لوگوں نے لکھی ہیں، میرا دعویٰ چیلنج ہے 2 لاکھ روپے کا، 8852 53 598 میں تو بہت سی بار نمبر دیتا ہوں کہ اگر یہ 1400 سال میں کسی ایک مفسر کی تفسیر کو صحیح بتا دیں، جو لاکھوں عالم ہوئے، ایک کی تفسیر صحیح بتا دیں، وہ تفسیر میرے سامنے لے آؤ، یا ایک کا پورا ترجمہ صحیح بتا دیں کہ یہ مکمل صحیح ہے ترجمہ، مکمل تفسیر صحیح ہے، تو 2 لاکھ روپے مجھ سے لے کے جاؤ۔ لیکن بریلی والا پورے 1400 سال کی تفسیروں میں غلطی بتائے گا، ترجموں میں بھی غلطی بتائے گا۔ جی جی، یہ میرا یقین کامل ہے کہ پورے 14 سال میں جتنے مفسر ہوئے سب کی تفسیریں غلط ہوئی ہیں، ان کے ساتھ سے سب کے ترجمے غلط ہوئے۔ بتائیے، مطلب کوئی بھی صحیح نہیں گزرا ہے؟ میں چیلنج دے رہا ہوں نا، 2 لاکھ میرے سامنے تو آئے، کوئی میرے سامنے بیٹھے ہو، کیا بتایا کہ ہاں صاحب یہ صحیح ہے، تو میں کہوں گا یہ تمہارے نزدیک تو ان باتوں پر کفر کے فتوے لگتے ہیں، ان ترجمے کے اوپر۔ جیسے آپ نے تفسیر علم نشر پڑھی؟ تفسیر علم نشرہ میں نے پڑھی نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں کے زبانی میں نے سنا ہے اس کے متعلق، تو میں نے بہت غضب کی کتاب ہے، وہ بہت محتاط عالم تھے۔ دیکھو جو صحیح ہوگا اسے صحیح مانا جائے گا، کوئی بھی ہو۔ حضرت علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بہت نپت اللہ قلم چلایا ہے، ایسا نہیں غلو ملو سے بہت دور رہے وہ، تو اسی میں حضرت نے تفسیر میں کتاب کی جو لکھی تفسیر کی، اس میں ترجمہ وہی ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں، سورہ فتح کی پہلی آیت کا۔ اچھا، جیسے یہ بتائیے انہوں نے پورے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے کیا نقی علی صاحب نے؟ ترجمہ تو نہیں لکھا، لیکن تفسیر لکھی ہے، تو وہ اس میں قرآن کی آیت آ جاتی ہیں بہت سی جگہ میں۔ اچھا، مطلب تفسیر لکھی ہے تو بعض جگہ قرآن کی آیتیں ہیں، تو ان کا ترجمہ جو ہے وہ ایسا ہے جیسے کہ دیوبند نے کیا ہے۔ اب ایک کہہ رہا کہ یہ تفسیر علم نشر ہے، تو اس میں یہ سورہ فتح کی آیت کیسے آ گئی؟ تو وہ تو کسی بھی سورت کی فضیلت آدمی بیان کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی سی آیت آئی جاتی ہے۔ نہیں تو وہ تو اس میں ہوگی نا، حوالہ وہ تو ہوگا، نہیں ہے نا، صفحہ 116 جلد اول، اور یہ چھپی بھی امام احمد رضا اکیڈمی بریلی سے۔ تو اب یہ جھٹلا نہیں سکتے کہ غلط چھپ گئی، یہ تصرف ہو گیا، کوئی آ کے چھاپ گیا ہوگا غلط، یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ نہیں تو اس کے اندر یہ بتائیے سے کتنی جلدیں ہیں اس کتاب کی؟ 2 جلدیں ہیں، پہلے ایک جلد میں چھپتی تھی 40 سال پہلے۔ جی، وہ ایک جلد والی بھی مراد آباد میں، اگر یہ جھوٹ بولتے ہیں نا، جیسے ایک ناخن کا کے قاری صاحب ہیں مراد آباد کے، وہ کہہ رہے کہ وہ کسی وہ غلط چھپ گیا یا وہ اس میں غلط چھپ گیا، تو اس کا مطلب 40 سال پہلے بھی غلط چھپی ہے، وہی کہ وہی ترجمہ 40 سال پہلے بھی والی کتاب میں بھی ہے۔ ان کے پاس یہ بھی بہانے ہیں کہ غلط چھپ گیا ہوگا، یا یہ بہانہ ہے کہ کسی کا تصرف ہو گیا ہوگا، کسی نے اپنی طرف سے اس میں زیادتی کر دی ہوگی، ایک بہانہ ہے کہ اس میں الحاق ہو گیا ہوگا، کسی نے ملاوٹ کر دی ہوگی۔ یہ 3 بہانے ان کے پاس بہت زیادہ رہتے ہیں بچنے کے لیے، کہ کسی بھی طرح سے بچاؤ گا۔ جی، مگر بچیں گے نہیں کہ یہ کس نے غلط کر دیا ترجمہ، تو تمہارے اکیڈمی سے چھپ رہا ہے، امام احمد رضا اکیڈمی سے چھپ رہا ہے، کہ اب بھی آنکھیں پھوٹ گئی، کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں، دیکھیے جو صحیح بات ہے اس کو ماننا پڑے گی، اور جو غلط ہے تو اس کو غلط ترجمہ یوں کیا، میں بتاؤں، ہم نے فیصلہ کر دیا کہ تیرے واسطے صریح فیصلہ تا معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ، اور پورا کرے تجھ پر اپنا احسان، اور چلاوے تجھ کو سیدھی راہ۔ تو یہاں پر ظاہری ترجمہ کیا ہے، نیت یہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ ہاں، لیکن ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ ظاہر پہ ہی تو فتویٰ ہے۔ اب وہ تو پھر ان کے والد نے بھی تو وہی کیا نا، ظاہر والا۔ ہاں تو فتویٰ تو لگا دیا نا، ان کے عالموں نے کفر کا فتویٰ لگا دیا اس ترجمے کو۔ وہ ارکان رضا ہے نا امروہا کے، ترکیہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، انہوں نے تو بہت غلط لفظ بولے اس پر کہ وہ تو کمینہ ہے اور جاہل ہے، ایسا ترجمہ کرنے والا، کفر کا فتویٰ لگایا۔ ہاں میں نے سنی تھی آپ کی اور شاہ عالم جو بلرام پور کا شاہ عالم رضوی مصباحی اشرفیہ سے پایا گا، اس نے بھی کفر کا فتویٰ لگا دیا۔ اس سے پہلے مفتی اختر حسین جمدر شاہی والا، بڑے بڑے ان کے اکابر عالم، ان لوگوں نے کفر کے فتوے لگائے اس ترجمے کے اوپر۔ تو میں نے کہا یہ تو حضرت علامہ نقی علی خان کا ترجمہ ہے بھائی، نیت تھوڑی ہے، کہ نیت سے ہمیں کیا مطلب، ظاہر پہ حکم لگتا ہے۔ بتائیے کتنے پاگل ہو گئے ہیں لوگ۔ جی وہی چیز تو ہے، کیا کہا جا سکتا ہے، مطلب جیسے آپ بھی ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، اب میں آپ سے کہوں گا اتنا ترجمہ سب عام لوگوں کو یاد ہوتا ہے، مالک یوم الدین کا کیا ترجمہ ہوگا؟ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔
تو اب آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا کہ آپ نے یہ کیوں کہا روزے جزا کا مالک؟ جی اللہ روزے جزا کا مالک تھوڑی ہے، اب اس میں رسی کا سانپ بنا لوں میں اور آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دوں کہ حکیم خورشید صاحب نے یہ کہا دیکھو بھائیو کہ اللہ روزے جزا کا مالک ہے، بتاؤ کیا روزے جزا کا اللہ مالک ہے کہ یہ اور کبھی؟ تو لوگ کہیں گے نہیں صاحب اللہ سے ہر وقت وہ حکیم اور خورشید کا عقیدہ ہے کہ اللہ روزے جزا کا مالک ہے. کہ کیسے؟ دیکھو ترجمہ کیا اس نے. ایسے میں کسی کو بھی کافر بنا دوں صاحب؟ کیا خیال ہے؟ ہاں نہیں بات آپ کی صحیح ہے. بہت سارے فتوے ایسے ہیں جو دیے جا رہے ہیں. ابھی ہم نے کوئی بات کہی اور ہم کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، لیکن وہاں پر جو بیٹھے ہیں لوگ ان کے سمجھ میں کوئی اور بات آ گئی اور وہ بریلی جا کر ہمارے خلاف فتویٰ لے آتے ہیں. تو یہ فتویٰ دینے والے بھی سوچے کہ مطلب پہلے اس بندے کو تو بلایا جائے جس نے یہ بات کہی بھی ہے یا نہیں کہی ہے، اس کی تحقیق تو کی جائے. اچھا یہ آپ تفصیل ہم سے منگوا لینا، بریلی قریب میں آپ کے، اور یہ کتاب چھپنا بند ہونے والی ہے بہت جلدی. شاید ہو سکتا ہے آپ بند ہی کر دیں گے اس کتاب، کیونکہ اس کتاب سے ان کی بہت بڑی ذلت ہو چکی ہے ہندوستان بھر میں. تو آپ کے پاس تو ہوگی موجود میرے کتاب؟ پاس تو 5 سیٹ لیے تھے میں جان بوجھ کے کہ کہیں ضرورت پڑی، کہیں اتنا غائب ہو جائے، کسی کہیں گم جائے. تو 5 سیٹ میں نے بھروسے 3 سیٹ تو شاید بھروسے خریدے تھے، 3 یا 5 کا دھیان ہے. اور میرے 3 سیٹ اور ایڈوانس گجرات میں رکھوا رکھے ہیں تاکہ یہ لوگ کبھی غائب کریں گے تو کہیں نہ کہیں تو مل ہی جائے وہ کتاب. اچھا حضرت، میں تھوڑا سا آپ کے متعلق جاننا چاہوں گا. ابھی تو میں آپ کے متعلق صحیح طریقے سے جانتا نہیں ہوں، میں صرف آپ کی آڈیو سنتا ہوں، آپ کی ویڈیو دیکھتا ہوں. تو مجھے آپ کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو حق لگتی ہیں کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں ایسا ہونا چاہیے. تو میں یہ تھوڑا آپ کے متعلق آپ تھوڑا اپنا جو ہے تعارف بتائیں کہ جیسے کہ آپ کس عقائد پر ہیں، کیا آپ کرنا چاہتے ہیں اور کون سے مسلک پر آپ قائم ہیں. ہمارا مسلک وہی ہے جیسا کہ امام ربانی مجدد الشانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ نفت اللہ مسلک، یعنی توحید کی بھی وہ سب سے زیادہ توحید ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. یہ تو حضور کا فرمان ہے. تو توحید کا تو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری پکار سنوں گا. ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں. ومن یتوکل اللہ فحسبہ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی. سب سے پہلے توحید ہونا ضروری ہے. جی تو جیسے مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مسلک حنفیہ پر تھے کیا؟ وہ تو مسلک حنفیہ میں تھے یا نہیں معلوم، لیکن وہ سب سے بڑے مجدد تھے بھی اپنے وقت کے. ہاں مجدد تھے، نقشبندی سلسلے کے بزرگ ہیں وہ. ان سے بڑا کوئی مجدد نہیں ہوا. اچھا جیسے جو یہ چار مطلب جو مسلک ہیں، تو اس کسی مسلک پر آپ قائم ہیں کہ نہیں، کسی مسلک کی پیروی کرتے ہیں؟ چاروں میں سے کسی کی بھی کر سکتے ہیں آپ کو. جیسے اگر آپ باپ دادا سے چلے آ رہا ہے حنفی کا معاملہ، تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ ہوش حواس سنبھالنے کے بعد چاروں کو پڑھ کے آپ کسی ایک کو اپنا سکتے ہیں. جی بالکل اپنا سکتے ہیں، بالکل صحیح ہے. تو آپ کس پر ہیں؟ ہم حنفی پہ ہی چل رہے ہیں. جیسے اگر ہم بھی چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. ہاں وہ تو پہلے مگر پڑھنا پڑے گا اچھی طرح. اب اتنا ٹائم کس کو، جیسی چل رہی گاڑی چل رہی. جی اچھا دوسرا یہ بتائیے کہ آپ مطلب جو ہے کس سلسلے میں داخل ہیں؟ ہمارا سلسلہ تو یہی ہے، قادریہ بھی ہے، مداریہ بھی ہے، دونوں سلسلے ہیں. تو آپ کو اجازت جو ہے وہ اجازت و خلافت کون سے سلسلے کی ہے؟ دونوں سے ہے، مجھے قادریہ سے بھی، دونوں سے ہے. اچھا دونوں سے ہے. اچھا تو مطلب جو ہے آپ کے پیر و مرشد کا نام؟ ہمارے پیر مرشد ایک تو تھے عالم تھے، بہت قابل عالم، حضرت مولانا حکیم ولی شکر صاحب، وہ بھی حکیم بھی تھے. اچھا تو وہ آپ کے پیر و مرشد ہیں؟ ہاں وہ انہوں نے بھی دی تھی مکن پور میں. اور اس میں نہیں جیسے کہ جو جنہوں نے آپ کو خلافت اجازت دی ہے، آپ جو سلسلے کا کام کر رہے ہیں، تو وہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے وہ کون تھے؟ حضرت مولانا حکیم ولی شکر صاحب تھے نا. اچھا قادری سلسلے کے بزرگ تھے وہ؟ نہیں وہ تو سلسلہ مداریہ کے تھے. قادری کے کون تھے؟ قادریہ کے تھے بحر العلوم جبل العلوم حضرت مفتی جہانگیر صاحب، ادے پور راجستھان میں ان کا مزار ہے، سبھی نے کھڑا میں. مطلب وہ پردہ فرما گئے ہیں؟ ہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ مفتی تھے؟ بہت زبردست مفتی تھے، سب کے استاد تھے، پیلی بھیت والوں کے، بریلی والوں کے. مولانا تحسین صاحب اور مولانا جتنے بھی مفتی عبد الحلیم صاحب، بڑے بڑے اکابروں کے استاد ہیں. تو آپ سلسلے میں جو داخل کرتے ہیں وہ کون سا سلسلہ لے کے چل رہے ہیں، قادریہ یا مداریہ؟ دونوں میں کر سکتا ہوں، دونوں کی. اچھا دونوں میں. تو یہ جو مداریہ سلسلے کے تعلق سے جو شواذ سنابی شریف کے اندر جو سوکھ کا معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو وہ کتاب تو 450 سال پرانی ہے. نہیں اس میں کیا ہے، اس کتاب کے شروع میں ہی ہے کہ یہ کتاب کا ایک نسخہ بمبئی سے ملا ہے،
ایک ملا کہیں اور سے دلگرام سے، ایک کہیں اور سے ملا ماجرا سے، 3 جگہ سے مل کے وہ اس کو مجموعہ کیا گیا مرتب پوری طرح سے. وہ فارسی میں تھی ہاں ہاں تو فارسی میں اس کے نسخے الگ الگ پائے گئے، کہیں کہیں پائے گئے، صفی پور میں بھی کچھ اس کا ان کا خط ملا شاید. اس طرح سے جانے کیا کیا معاملے ہیں اس کتاب میں. ہاں ہاں وہ اب کتاب میں نے بہت فضیلت بریلوی نے لکھا ہے کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. ہاں فاضل ہاں بریلوی نے لکھا ہے احکام شریف میں کہ یہ کتاب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے. جی جی تو جب بارگاہ رسالت میں مقبول مان رہا ہو اور فاضل بریلوی وہ آذر کو والد نہیں مانتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جی تو یہ کتاب جب بارگاہ رسالت میں مقبول ہے تو اس میں تو آذر کو ابراہیم السلام کا والد مانا گیا ہے کہ یہ صاف لکھا ہے کہ آذر بت پرست سے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا. جی کلیئر ہے کہ باپ مان رہے ہیں. اب یہ کتنے بہانے بنائے کہ باپ کے معنی چچا کے ہوتے ہیں. ارے کتنا بیوقوف بنا ہوئے. عربی میں چچا کے ہوں گے کہ یہ اردو میں بھی چچا کے ہو جائیں گے باپ کے معنی. ہاں ہاں ایسا تو نہیں. پھر تو کسی کو بھی کہہ دو کہ صاحب یہ چچا ہے ان کے باپ نہیں ہے، باپ کو بھی کہہ دو یہ چچا ہے باپ نہیں ہے ان کے. ہر کوئی بنتا آدمی پھر تو کیا خیال ہے. جی تو اس میں سب سنابل میں لکھا ہے آذر بت پرست سے ابراہیم السلام کو پیدا کیا. اسی کتاب میں غالباً حضرت ابو طالب کا ایمان بھی ثابت کیا انہوں نے. اور یہ فاضل بریلوی ان کو مسلمان نہیں مانتے حضرت ابو طالب کو. انہوں نے پوری کتاب لکھ دی جن کہاں سے اقوال جمع کر کے لکھ دی. کوئی ضرورت نہیں تھی ان اقوال کو اکٹھا کرنے کی. اس میں زور اسی پر دیا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. استغفر اللہ. اچھا اعلیٰ حضرت کے متعلق آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ بس ایک عالم مانتے ہیں اور کچھ نہیں. زیادہ بڑا عالم بھی عالم تھے، بڑے عالم تھے، سب کچھ تھے، فقیہ تھے، لیکن وہ مجدد وغیرہ نہیں مانتے ہم لوگ. مجدد تو وہ ہوتا ہے جو صاحب ولایت ہوتا ہے، فتوی بازی نہیں کرتا مجدد. جتنے بھی مجدد ہوئے انہوں نے فتوی بازی نہیں کی ابھی 14 سال میں. جی جی اچھا جیسے شاہ عبدالعزیز صاحب نے کوئی فتوی بازی نہیں کی، علامہ جلال الدین سیوطی نے نہیں کی، علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے نہیں کی. جتنے بھی مجدد ہوئے انہوں نے ایسے فتوی بازی نہیں کی مسلمانوں میں تفریق ڈالنے والی. ہاں ہاں اس بات سے تو میں بھی متفق ہوں. انہوں نے تو بہت زبردست فتوی بازی کی. اچھا دوسرا جیسے کہ جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کے متعلق جیسے آپ کا عقیدہ یہ ہے جیسے وہ جو انہوں نے راستہ اختیار کیا تو وہ حق کا راستہ اختیار کیا نا انہوں نے، یا پھر کچھ حق بھی ہے کچھ ملاوٹ معاملہ ہو گیا، کنفیوز کر دیا انہوں نے. باتیں بہت اچھی لکھی ہیں، اتنی اچھی لکھی ہیں کہ آدمی دیوبندی مانے اور بھی لوگ مان لیں، لیکن باتیں ایسی لکھی ہیں کہ جس سے دماغ خراب ہو جائے کہ یار یہ کیا لکھ دیا. مطلب وہ کنفیوز کر کے رکھ دیا پبلک. جیسے اعلیٰ حضرت نے وہ لکھا ہے یا ان کے بعد والوں نے؟ انہوں نے ہی لکھا ہے. اچھا انہوں نے ہی لکھا ہے. ایک سے ایک اچھی باتیں لکھی ہیں اور ایک سے ایک پھر ایسی باتیں لکھ دی کہ آدمی کنفیوز نہ ہو جائے. مطلب کنفیوز بھی کر دیا بہت سی جگہ. اچھا جیسے غلام قادیانی کی آپ کتاب پڑھو. نہیں جیسے کہ اعلیٰ حضرت کی کوئی ایسی بات بتائیے جیسے کہ جو غلط ہے. مطلب اب جیسے کتاب میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں حالت نے نقل کیا ہے، کہ کہتے ہیں علامہ زرقانی رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے. اچھا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا نقل کیا. تو میں اس پر یہ کہتا ہوں کہ نقل کیوں کی، اس سے کیا فائدہ ہو رہا تھا. جی اگر وہ کہتے ہیں کہ صاحب انبیاء کرام کی حیات ثابت کرنے کے لیے لکھا ہے تو انبیاء کرام کے لیے تو حیات ثابت کرنے اگر لکھا ہے تو قرآن میں صاف ہے نا، قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو اللہ کے راستے میں قتل اللہ فرماتا ہے بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں. تو جب نبی کے غلام زندہ ہیں تو نبی تو بدرجہ اولا زندہ ہیں. ہاں ہاں تو یہ دیکھنے کی کیا ضرورت تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. اب یہ نقل کر کے بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں ان کی کتاب میں ہے علامہ عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ. تو میں کہتا ہوں چلو ٹھیک ہے ان کی کتاب میں تو علامہ عبد الباقی زرقانی ابھی کے تھوڑی ہیں، 800 سال پرانے قریب. جی ان سے کس نے نقل کیا یہ بھی بتاؤ. ان کے علاوہ کسی اور نے نقل کیا تو بتاؤ. دیوبند والوں نے، نزوہ والوں نے، یا 700 سال کے عرصے میں کس نے نقل کیا؟ ایک آدھ کا نام بتا دیں لوگ. تو جیسے کہ کچھ باتیں جیسے اختلاف ہو جاتا ہے باتوں میں، تو کسی بات میں اگر کوئی غلطی یا کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو اس بات کو لے کر اس کی پوری شخصیت کو مطلب غلط نہیں کہا جا سکتا نا. نہیں وہ اچھی باتیں بھی ہیں جو ہم اچھی باتیں مان لیتے ہیں، جیسے ناز شریف اچھی لکھی وہ مانتے ہیں، لیکن ان کی مکمل تائید نہیں کرتے نہ پیروی کرتے. بس یہ ہے کہ جو اچھی باتیں لے لو ختم. اچھا لیکن ہر بات کی تائید نہیں کرتے نہ ہر بات کو ان کی مانتے، بلکہ ایسی کوئی بات آتی ہے تو بتانا بھی پڑتا ہے، ضروری ہے. قبر میں شیطان آتا ہے انہوں نے لکھا ہے بہکانے کے لیے، تو اس کو بتانا ضروری ہے، نہیں تو امت کے عقائد غلط ہو جائیں گے نہیں بتائیں گے. جی جی
کہ قبر میں شیطان آنے کا عقیدہ لے کے جائے گا پھر آدمی قبر میں، جی یہ کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، اچھا کمزور روایتوں سے ثابت ہے، یعنی کمزور روایتوں میں اس کا ذکر ہے۔ تو عقائد جو ہے صحیح روایتوں سے بنتا ہے، صحیح روایت جو ہو اس سے عقائد میں قبول کی جاتی ہے، جی کمزور روایت کو عمل میں قبول کی جائے گی۔ تو یہ عمل کا معاملہ تو ہے نہیں، قبر میں شیطان آتا ہے تو عقیدے کا معاملہ ہو گیا۔ جی جی کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں ہاں بس صحیح ہے۔ اب یہ کہتے ہیں علامہ عبد الباقی ذوالقاری سے نقل کیا ہے، تو پھر ان کو ابو العلا مودودی پہ بھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے بریلی والوں کو۔ میں کہوں گا کہ کیوں اعتراض کر رہا ہوں اس پر، وہ اس نے جو خلافت ملوکیت لکھی ہے تو اس نے بھی نقل کی ہے بہت ساری باتیں، نقل کر کے جمع کر کے پوری کتاب لکھی ہے خلافت ملوکیت حضرت علی کے خلاف، اچھا اس نے بھی تو نقل کیا۔ وہی بات ہم کہتے ہیں کہ اس نے بھی نقل کیا ابو العلا مودودی پہ، اسے کیوں نہیں مانتے تم لوگ؟ کیا خیال ہے؟ تو بات یہ ہے نا کہ خلافت ملوکیت میں ابو العلا مودودی نے نقل کیوں کی، اس کا مطلب وہ چھینٹا کسی کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے ذہن خراب کرنا چاہ رہے تھے۔ اور آج ان کے ماننے والوں کے ذہن بہت خراب ہے، اتنے خراب ہے کہ آپ بات کرنا گوارا نہیں کرو گے، ان کے ماننے والے بہت سینسے بھی ہوتے ہیں۔ ہاں ہاں نہیں دیکھیے میں اس بات کو تو مانتا ہوں حضرت، دیکھیے جو آج جو بریلویت ہے، جو ہمارے علماء ہیں، تو وہ بہت ساری باتیں جو ہیں ان کی انتشار پیدا کر رہی ہیں، اور قوم میں آپس میں ایک دوسرے کو بانٹنا اور جو ہے اپنے اپنے مسئلے جو ہے بیان کرنا کہ وہ اسی چیز کو جائز کہہ رہے ہیں، دوسرے اسی چیز کو جو ہے اسی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں وہ اس کو ناجائز و حرام کہہ رہے ہیں، آپس میں لڑائیاں یہ ہو رہی ہیں۔ ہمارے جو آج کے علماء ہیں یہ خیر ان کی وجہ سے انتشار تو کافی ہوا ہے، ہو رہا ہے، یہ تو میں مانتا ہوں۔ اب جیسے مکن پور والے ہیں تو یہ مدار العالمین شروع کر دیا کہنا، جی جبکہ اللہ کے لیے قرآن میں رب العالمین ہے اور اللہ کے رسول کے لیے رحمت للعالمین بس۔ جی باقی عالمین کا لفظ کسی ولی کے ساتھ یا صحابی کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا، یہ غلط ہے نا؟ اگر جوڑا جاتا تو پھر علی العالمین، ابو بکر العالمین، عمر العالمین سب سے پہلے ان کے ساتھ جوڑا جاتا نا، جی جی تو کیا ان سے بڑا کوئی ہو جائے گا؟ ہاں کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو ولایت جن سے چلی حضرت علی کرم اللہ کریم، تو جب ان کے ہی نام کے آگے علی العالمین نہیں لگتا، حسین العالمین نہیں لگتا، زین العابدین کے ساتھ نہیں لگتا، حضرت امام زین العابدین کے ساتھ نہیں لگتا، تو یہ سب کیا ہے، بہت سے لوگوں نے منطق کے ذریعے سے اس بات کو بنا رکھا ہے کہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ پھر تو جو چاہو کہہ دو، پھر تو کچھ بھی بنا کے پیش کر دو۔ کیا خیال ہے؟ جی جی عالمین صرف اللہ کے لیے، اللہ کے ساتھ میں ہے اور اللہ کے رسول کے ساتھ میں ہے بس۔ ہاں دیکھیے سلسلہ مداریہ میں بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ آپ وہ تو جان ہی رہے ہیں۔ وہ تو جانے کیا کیا آج کل ہو رہا ہے، جیسے بارسی سلسلے میں وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، جی 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 وہ بالکل ان میں بھی شیطانیت بہت بڑھ گئی ہے۔ 2-4% بارسی ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، ورنہ زیادہ تر نہیں پڑھتے۔ جی 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 حق کے راستے سے ہٹ چکے ہیں۔ تو ایسے ہی سب میں ہو گیا، سب سلسلوں میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ سڑبڑ چل رہا ہے آج کل۔ جی جی اور صحیح معنوں میں ایک ہی امام آپ کی نظر سے دے تو میں آپ کو کہوں گا تو آپ بھی بتا دو گے کہ ہاں وہ ایک امام ایسا ہے۔ میں اب آپ کو نام نہیں بتاؤں گا تو، لیکن آپ شاید ایسا لگ رہا ہے آپ سمجھ جاؤ گے کہ ہاں بے شک وہ امام ہے۔ میں ہندوستان میں ابھی ایک ہی امام کو پسند کرتا ہوں بس، پورے ہندوستان میں۔ جی کون سا امام ہو سکتا ہے اب آپ بتاؤ؟ پورے ہندوستان میں جو اس میں موجود ہے وہ امام؟ ہاں موجود ہے نا۔ اچھا پورے ہندوستان میں؟ میرا ذہن نہیں جا رہا ہے، ذرا بتائیے۔ نہیں چھا رہے ہیں پورے ہندوستان میں، ان کی آڈیو ویڈیو ایک دم نکلتی ہیں تو وہ کسی کے باپ سے ہی ڈرتے، نہ دیوبندیوں تھے، نہ بریلیوں تھے، نہ اہل حدیث تھے، نہ مودودی تھے۔ اچھا جی جی وہ تو نہیں ہے، وہ جو پاکستان کے ہیں نا طاہر القادری؟ نہیں طاہر القادری صاحب نہیں، وہ بھی ہیں ایک، وہ بھی، لیکن ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں تو۔ اچھا وہ ہندوستان کی بات کر رہے ہیں آپ؟ وہ کسی کے باپ سے ہی ڈرے، نہ دیوبند سے ڈرے، نہ بریلی سے، نہ اہل حدیث سے، نہ مودودی سے، نہ وہ اپنے نام کے آگے لیبل لگانا چاہتا دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، مودودی۔ اچھا نہ ابتاری نہ شاگری، وہ کسی پارٹی سے ہے نہیں، صرف مسلمان ہے، مرد حق ہے اس زمانے کا۔ اچھا اس جیسا اگر امام پیدا ہو گئے نا ہر جگہ ہر ضلع میں تو انقلاب آ جائے گا۔ ایک تو لدھیانہ کے ہیں، تو وہی تو میں پہنچ گیا لدھیانہ والے۔ ہاں ہاں لدھیانہ کے جو ہیں ان جیسے اگر امام ہو جائیں گے نا انڈیا میں تو انقلاب آ جائے گا۔ جی جی ان کے اندر اللہ کے رسول کی عظمت کا بھی معاملہ صاحب، وہ ان کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عظمت رسول بھی ان کے اندر، ان کے دل میں کتنی زیادہ ہے، اور اولیاء کرام کی محبت بھی ہے۔ لدھیانہ کے شاہی امام بس حق پہ اگر کسی کو پہچاننا ہے کہ حق پہ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، بس ایک ہی بات دیکھ لو کہ اگر اس کے اندر اولیاء کرام کی محبت ہے تو سمجھ لو کہ حق پہ، ورنہ سمجھ لو کہ اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی ہمیں اولیاء کرام کی محبت اور عقائد سب یہی تو سکھائے ہیں۔ وہ تو الگ بات ہو گئی، لیکن کچھ باتیں ایسی اس میں ڈال دی نا جو جس سے علماء کنفیوز ہیں، بڑے بڑے علماء کنفیوز ہیں، ایسی بات نہیں۔ اچھا
तो अल्लाह हज़रत के तो वो अलग बात हो गई, वो तो मानते थे वलियों को, तो वलियों को तो देवबंदी भी मानते हैं। भाई उन्होंने तो बहुत अच्छा अकीदा हमें दिया है बरेली में, मतलब नहीं औलिया अल्लाह के ताल्लुक से। नहीं, देवबंदी भी मानते हैं ना, वलियों को तो सब मानते हैं, देवबंदी ना सिलसिला वो होता है उनका। देवबंदी इतना नहीं मानते हैं, वो तो बहुत कम मानते हैं। कुछ कुछ लोग होंगे जो उनमें औलिया अल्लाह को बुरा नहीं कहते हैं, लेकिन ज्यादातर हजरत वो मिट्टी का ढेर ही कहते हैं। नहीं ये सब तो हमने नहीं सुना, हमारे यहाँ तो नहीं है ऐसा माहौल, नहीं, लेकिन कहीं कहीं अच्छा होंगे मेरे, ऐसे लेकिन एकदम। मैं जाता हूँ ना हजरत, हाँ। मैं लखनऊ के इलाके में जाता हूँ, मेरी ससुराल है देवा शरीफ की। अरे तो हाँ, तो हाँ हजरत जी सईद हाजीवाल जी जी, फरिश्ता। तो मैं वहाँ जाता हूँ, तो मैं वहाँ पर बहुत सारे देवबंदी हैं, तो उनका कहना है वो यही है कि ये कब्र पूज्य हैं और मिट्टी का ढेर मतलब क्या है ये, इसको मांगते हो आप, वहाँ पर क्या है? नहीं ये वो तो सही खुद कह रहा हमारे हूँ, नहीं नहीं सही कह रहा हूँ, बिल्कुल हाँ ऐसा वो भी है, ऐसा भी है। ऐसा है बहुत ज्यादा, वो कहते हैं नहीं वो तो खुद नहीं, मोहताज हैं। यही वजह है कि एक फिरके के नजदीक में काफिर हूँ, जी। एक फिरके के नजदीक में मुशरिक भी हूँ, जो आप बता रहा हूँ ना। हाँ हाँ मतलब जाहिर में तो मुशरिक नहीं कहते मुझे, लेकिन उनके नजदीक वही बात है कि ये वो अकीदा रखते हैं इस तरह का शिरकिया मतलब। तो जी एक जी फिरके के नजदीक तो मैं काफिर, एक के नजदीक मैं मुशरिक, अब बताओ मैं किधर जाऊँ? जी मतलब मैं औलिया किराम को ही मानता हूँ ना, आते जाता हूँ मज़ारों पे, तो उस फिरके के हिसाब से ये है कि ये इनका अकीदा ऐसे ही है। और जी जी एक फिरके के नजदीक काफिर इसलिए कि जैसे पीलीभीत, बरेली और ये जितने भी कट्टरपंथी के लोग, इनके नजदीक काफिर यूं कि ये देवबंद वालों के बारे में नरमी क्यों रखते हैं, उनके नजदीक काफिर। जी। जैसे आप कह रहे हो ना, वो ऐसा भी है जो देवबंदी लोग कहते हैं ना, वो जो आप बता रहे हो हाँ सही बात है, ऐसा हाँ हाँ ऐसा है है। ऐसा है, खटमलपन भी है इनमें, रूखापन भी है। हाँ हाँ तो यही इसलिए यही एकदम यही कुछ इनको बात। तो एकदम ये कह नहीं सकते कि सब बातें इनकी एकदम सही है, या सब लोग गलत भी नहीं कह सकते। वो खटमल आपको कुछ मिल गए होंगे ऐसे दो चार, हाँ हाँ लेकिन हाँ ऐसे नहीं है कि आपको सब जगह खटमल मिले, कुछ देवबंद बहुत से अच्छे भी मिल जाएंगे। हाँ 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 बहुत वो से तो लोग सब ठीक। तरह के लोग हैं दुनिया में। जी 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 जैसे हमारे यहाँ जब आप आओगे तो वो औलिया किराम के मानने वाले भी हैं, लेकिन हाँ जाने आने वाले कम हैं। बदिया इन लोगों ने, देवबंद वालों ने औलिया किराम के मज़ार पे जाना आना बंद कर दिया। हाँ नहीं उसकी वजह भी हो गई है कुछ, कि जी आदमी जी। बहुत से जब गुलू करने लगते हैं, फिर जाने आते आम हो जाए बातें, तो कोई कुछ करने लगता है, कोई मुरादें, कोई सजदे, कोई कुछ, तो हाँ कुछ। ये तो अब देखिए हम सुन्नी हाँ सही अकीदा हैं, हमारे अकायद बुजुर्गों के हम मानने वाले हैं, लेकिन हमारे में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो हद से ज्यादा बढ़ गए हैं और जो नहीं करना चाहिए वो सब कर रहे हैं मज़ारों पे जाके। अब वो तो अब अल्लाह से ठीक मांगना है। तो सिर्फ अल्लाह ही से चाहिए बस। ठीक है हाँ, बहुत सारे काम जो ऐसे हैं, मतलब अकीदत में हम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, और बिल्कुल ये जहन बिल्कुल। भी हमारे बहुत सारे उलमा ने हमें दिया है। हाँ ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल और फिर बिल्कुल। बाद में कहते हैं कि कौम बहक रही है, ये गलत है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उलमा ने पहले उसकी फजीलतें बयान की, पहले उसको बहुत बढ़ाया, और जब कौम जो है उसमें आगे बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो फिर जो है अब वो जहालत की तरफ चली गई। बहुत सारे काम हमारे अंदर भी गलतियां हमारी बहुत सारी। नहीं जैसे फाजिल बरेलवी की बातें अगर पूरी तरह से हक्कानियत पर होती, जैसे हम मानते हैं ना, हक बातें तो हैं बहुत सारी, एक दो नहीं, वो तो बहुत सारी, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, बहुत सारी कंफ्यूज करने वाली लिखी हैं, जो इनके लोग भी नहीं मानते, इनके लोग भी नहीं मानते, अंडरग्राउंड बरेलवी लोग। लेकिन जी वो जाहिर नहीं करते कि वो, एक मिसाल मशहूर है ना कि बिल्ली के गले में घंटी, वो घंटी कौन बांधेगा जाके, मतलब है कि बुराई कौन बोले कि फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, पार्टी से हमारा वो खत्म हो जाएगा, वोट बैंक खत्म हो जाएगा, हमें कोई बुलाएगा नहीं जलसे में। जानते तो ये भी हैं आलिम, सब जानते हैं, इनके ज्यादा बहुत से आलिम जानते हैं। जी जैसे जी। फाजिल बरेलवी की बातें अगर पूरी तरह से हक्कानियत पर होती तो मक्के शरीफ, मदीना शरीफ के उलमा तक इनको मानते हैं। क्या अच्छा। ख्याल है? जी जी। मक्के शरीफ, मदीना शरीफ के उलमा मानते हैं ना, यहाँ के इंडिया के कुछ उलमा को मानते हैं। अबुल हाँ हसन, हाँ हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी रहमतुल्लाह अलैह को क्यों मानते थे? उनमें काबिलियत थी। हजरत जी शेख यूनुस जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह को मानते थे, उनमें काबिलियत थी। हजरत शेख मुफ्ती तकी उस्मानी को मानते हैं। मुफ्ती तकी उस्मानी अमीरुल फिक़ा थे मक्का शरीफ मदीना शरीफ के, जी। पूरी दुनिया के फिक़ा के वो अमीर बनाए गए थे। हजरत जी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो अभी जिंदा है। हाँ हाँ तकी, हाँ हाँ सुना है तो उनका अब वो नाम है। तो बांटा तो यूं गया कि वो देवबंद से हैं, तो वो बरेली से हैं, तो ये तो वही है, तुम लोगों ने बांट दिया ना, तो बताना तो पड़ेगा ना। मुफ्ती तकी उस्मानी बड़े आलिम है, लेकिन अब वो कहेंगे अरे ये तो देवबंदी है, तो क्या करें, देवबंदी है तो क्या नसबंदी बनाया उनको है? क्या ख्याल है जी साहब? जी। अरे भाई वो तो एक लेवल लगी है, जैसे आप लखनऊ जाओगे तो शिया भी हैं, सुन्नी भी हैं, देवबंदी भी हैं, सब है उसमें तो लखनऊ में। हम्म। अब ये थोड़ी सा लखनऊ में पैदा हुआ तो शिया ही होगा, ज्यादा शियाओं की अक्सरियत है वहाँ पर। जी जी। ऐसे थोड़ी था, ये तो पार्टी बंदी है, ऐसे लोगों ने बांट दिए, इलाके बांट दिए हैं।
जैसे भोपाल में पैदा होगा और आपके खटीमा में आ गया तो लोग, वो कितना ही क्या है मज़ारों पे जाने वाला हो या सलातो सलाम पढ़ने वाला हो, लेकिन लफ्ज भोपाल सुन के जब खटीमा में सितारगंज में आएगा, अरे नहीं नहीं ये वहीं से आया, भोपाल से बहुत बड़ा खबीस है, अंदर से लोग कहेंगे साहब मज़ारों पे भी जाते हैं, अरे नहीं नहीं वो तो सिर्फ अपन को दिखा रहा है, ये आगे चल के गुमराह करेगा, देख लेना। वो भोपाल के सुन के ही उनके दिल में वो खन्नास भरा रहेगा हमेशा जिंदगी भर। क्या ख्याल है साहब? हाँ हाँ। वो ऐसी कोई बरेली से आ गया अगर भोपाल के इलाके में, ऐसा बरेलवी इलाके से या ऐसे इलाके में जहाँ देवबंदी दादा, अरे नहीं नहीं ये बरेलवी है, पक्का बरेलवी है, कट्टर है, लोग कहें साहब ऐसी कोई बातें नहीं देखी, ऐसे अल्लाह से मांगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं 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 वो तो छुपा हुआ है। यानी ऐसा खन्नास इन लोगों ने भर रखा है। जैसे असदुद्दीन के बारे में आती है ना बातें कि वो कितना ही जहन साफ कर दे, मुसलमानों का जहन साफ नहीं हो रहा है। जी जी जी। वही बात आज हो गई है कि देवबंदी को बरेलवी किसी तरह मानने को तैयार नहीं हो रहा, कबूल न बरेलवी को देवबंदी। जी यानी इन लोगों ने ऐसा पार्टीशन कर रखा है कि नफरतों पे नफरतें पैदा कर दी है, जबरदस्त नफरत। जी जी। और ये हशमतियों ने तो ऐसी नफरत पैदा कर दी है कि अगर आप इनकी मस्जिद में चले गए, भले ही सलातो सलाम भी पढ़ते हो, ग्राम को मानते हो, तो ये आपकी टांगे तोड़ देंगे। जी। अगर आपने इनकी मस्जिद में नमाज पढ़ी तो हो सकता है टांगे तोड़ दें या आपको उठा उठा के पटके में गिरा गिरा के मारे मस्जिद में। अच्छा। या हो सकता है नमाज में ही इनका हशमती आके आपकी पीठ पे सवार हो जाओ, मुक्के पे मुक्के मारने लगे पीठ पे, सिर्फ शक में कि इसका ऊंचा पजामा क्यों टखने, तो वो बगैर पूछे ही शक कर लेगा, उसको कश्फ हो जाएगा या इतना बड़ा उसे साहिब विलायत बन जाएगा, जैसे कि उसने देखते से ही आजमा लिया, देख लिया कि ये वो है, बस अकीदा है आदमी, इसका पजामा टखने से ऊंचा है और टोपी छोटी है, तो ये वही होगा बस। हो सकता है अगर नमाज पढ़ते देख लिया उसने तो पीठ पे सवार होकर पेट में और पीठ में मुक्के बरसाने लगे हशमती। जी। इतना ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा नफरत करने लगे। हाँ ऐसे है। बम्बई में एक मस्जिद बनवाई है ना हशमतियों ने, तो उसमें अगर आपने नमाज पढ़ ली, तो जैसे आप तो वलियों को मानते भी, आप हालात को ही मान लो, सब कर रहा है, लेकिन फिर भी कि नहीं नहीं ये कंफ्यूज क्यों कर रहा हो, आप हालात की हर बात क्यों नहीं मानते, तो फिर आपको या थोड़ी बहुत ऐसी बात मिल गई कि देवबंदियों से आपने नरम रवैया अख्तियार किया तो 5,000 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा एक नमाज पढ़ने पर बम्बई में। अच्छा। एक मस्जिद है अभी, उसका मैं आपको भेज दूंगा निकाल के वीडियो को। मैं वीडियो मैंने सुनी थी आपकी इसमें की। हाँ 5,000 रुपये जुर्माना है उसमें नमाज पढ़ने पर, यानी अच्छे खासे सुन्नी के ऊपर भी, जो औलिया कलाम को मानता है उस पर भी। जी। अब अंदाजे लगाओ कि अगर यही हाल अरब वाले इनके साथ करें तो फिर ये क्या हज कर लेंगे कभी, है? बताइए। नहीं मोतदिल लेना चाहिए। हुजूर का फरमान है खैरुल उमूर औसतुहा, बेहतरीन काम मीडियम दर्जे के। जैसे अगर आपने अगर 100 की स्पीड में गाड़ी, आप बैठे हो 100 की स्पीड में कोई मोटरसाइकिल चला रहा है 110, तो आपको घबराहट होगी, आप उसे मना करोगे कि यार थोड़ी कम कर यार, घबराहट होगी। और अगर वो 20 की चलाएगा तब भी आपको घबराहट होगी, आप कहोगे यार तेज चला यार, 20 की चलाएगा जब भी आपको घबराहट होगी, उलझन होगी कि यार तेज चला यार, क्या चला रहा है 20 की स्पीड में। मगर 110 की चलाएगा जब भी घबराहट, 20 की चलाएगी जब भी उलझन, और जब वो 60 की चलाएगा 70 की तो फिर आपको उलझन नहीं होगी। यानी ये मीडियम दर्जा है। हुजूर ने फरमाया कि बेहतरीन काम मीडियम दर्जे के हैं, यानी बीच वाले काम, यानी एतदाल वाले। जी। उसमें आप तो देवबंद को एक साइड रखो, सीधे हाथ पे देवबंद को रखो और बाएं साइड में बरेली को रखो, इन दोनों के बीच में चलते रहो सीधे सीधे, दोनों की बातें लेते रहो, एक को इधर से लेते रहो, एक इधर से जिसकी सही हो लेते रहो, चलते रहो बस। किसी एक के पाबंद मत बनो, क्योंकि गलतियां सब में है, सबकी किताबों में, अहले हदीस की भी हैं, देवबंदियों की भी हैं, बरेलियों की भी हैं, सबकी किताबों में कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हैं जैसे वो जवाब नहीं दे सकते सही से। हाँ गलतियां तो देखो इंसान से हो जाती हैं बिला वजह उन गलतियों को सही साबित करना दे। क्या तुम्हें अल्लाह रसूल की फिक्र नहीं? अल्लाह रसूल की फिक्र करो। किसी आलिम ने गलत सिखाया तो छोड़ो उसको, उसके हाल पे। उसकी तालीम को कर रहा नहीं मानते इन बातों को, उसकी क्यों उससे सही करके तुम्हें अल्लाह रसूल की इतनी फिक्र नहीं है जितनी उस आलिम की फिक्र हो गई कि उसे सही करना है, उसे गलती को सही करना है, उस आलिम को बचाना है जी। तो वो दोनों ये करते हैं ना, बहुत सी जगह करते हैं, देवबंद वाले भी, बरेली वाले भी, और अहले हदीस भी, सब करते हैं इस तरह की बातें। अच्छा, उनकी कोई किताब है क्या, मुजद्दिद सुल्तानी सरहिंदी रहमतुल्लाह अलैह की कोई किताब? उनकी मकतूबात है, हजरत की मकतूबात भी है, और भी किताबें हैं, मेरे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन मकतूबात मशहूर है। अच्छा, मकतूबात। हाँ मकतूबात मशहूर है दुनिया में। और अच्छा। आप तो तर्जुमा अगर पढ़ना है तो हजरत अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह का ले लें, तर्जुमा कुरान। तर्जुमा और तफसीर दोनों, तबियानुल कुरान की तफसीर है 12 जिल्दों में,
अच्छा اور وہ آپ کے ہمارے مزاج کے عالم تھے، نہ دیوبندی تھے نہ بریلوی، وہ سیدھے سیدھے سنی تھے، سچے پکے سنی کٹر۔ وہ کب کے تھے مطلب عالم، کتنا ابھی وقت؟ ابھی 10 سال پہلے انتقال ہوا ہے۔ اچھا 10 سال پہلے انتقال ہوا ان کا۔ تو ان کو دیوبندی بھی نہیں مانتے تھے، ان کو بریلوی بھی نہیں مانتے تھے۔ جس کو دیوبندی بریلوی دونوں نہ مانے اس کی پیروی کرو بس۔ اچھا، اور باقی جو جس کو شاہ ولی، دیوبندی مشرک کا ہے، بریلوی کافر کا ہے، اس کو آپ مانو، اس کو آپ اپنے گلے کا ہار بناؤ۔ جیسے لدھیانہ والوں کو بریلوی کافر کہیں گے، شاہی امام ہے نا حضرت مولانا عثمان صاحب، ان کو بریلی والے کافر کہیں گے، 100% کافر مانیں گے۔ لیکن دیوبند والے انہیں مشرک نہیں کہیں کیونکہ وہ اتنا ان کا ایسا معاملہ ہے نہیں غلو والا۔ لیکن وہ دیوبند والوں کی ایسی تعریفیں بھی نہیں کرتے عام طور سے، وہ تو سیدھا اسلام بیان کرتے ہیں بس۔ حضرت مولانا شیخ عثمان صاحب جو شاہی امام پنجاب ہے، جی جی، ان کو تو سونے سے تولنے کے لائق امام ہے، ہندوستان میں ہر جگہ ان کی تقریریں ہوں تو۔ اچھا یہ جی جی، اچھا یہ جو ترجمہ ہے کنز الایمان اور تفسیر نعیمیہ، تو اس میں بھی کچھ گڑبڑی ہے کیا؟ ارے اس میں تو بہت گڑبڑ ہے کہیں کہیں۔ اب میں آپ کو 2 ترجمے رکھتا ہوں، اب آپ بتانا، نام نہیں بتاؤں گا۔ پہلے کا ترجمہ بتائیے، جیسے کہ کوئی پہلے کا ترجمہ ہو۔ پہلے کا ترجمہ ظاہری اعتبار سے ان کے نزدیک وہ صحیح نہیں ہے، بریلیوں کے نزدیک۔ جیسے شاہ رفیق جان صاحب کا، شاہ عبد الغنی صاحب کا ہے، شاہ ولی اللہ صاحب کے، ان کے ترجمے مل جائیں گے مارکیٹ میں۔ شاہ عبد الغنی صاحب کا، شاہ عبد القادر صاحب کا مشہور ہے، شاہ رفیق جان صاحب کا بھی ہے، تینوں چاروں کے ہیں غالباً۔ اچھا، ان کے لیکن یہ ترجمے مل جاتے بریلویوں ہیں؟ کے نزدیک صحیح نہیں ہے، سب کے سب غلط ہیں ترجمے، ان کے نزدیک سب کے سب غلط۔ صرف یہی کنز الایمان ہی ٹھیک ہے بس؟ بس ان کے نزدیک ان ترجموں میں کفر، وہ یہ لوگ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے جتنے لوگوں کے نام بتائے نا۔ بلکہ 1400 سال میں جتنے مجدد مجتہد ولی آئے، سب کے ترجموں میں غلطی نکال کے کفر و گمراہی کا فتویٰ لگا دیں گے اگر ان کو نام نہ بتاؤ تو آپ۔ یہ تو پھر غلط بات ہے، پھر یہ تو بات درست نہیں ہے اگر ایسا کہہ رہے ہیں تو۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کسی لڑکے کو کہا کہ جاؤ پیشاب کر آؤ مسجد میں، ایسا ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی جلدی میں منہ سے نکلتا ہے جاؤ مسجد میں پیشاب کر آؤ۔ جی جی ہاں، یہ تھوڑی نیت ہے کہ اندر پیشاب کر آؤ، نیت یہی ہوتی ہے کہ سائڈ میں پیشاب کر آؤ۔ ہاں ہاں، ہمارے یہاں بھی جی جی، ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ آتے ہیں دواخانے پہ، وہ بولتے ہیں پیشاب کرنا ہے تو ہم کہتے جاؤ مسجد میں چلے جاؤ۔ ہاں وہ کہتا ہے کہ مسجد چلے جاؤ۔ ہاں، تو اسی طرح سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ زبان سے ظاہر میں غلط نکلتی ہیں، لیکن نیت کے اوپر معاملہ ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اعمال کا دارومدار نیت کے اوپر ہے۔ ہاں ہاں، بات صحیح ہے، نیت کے اوپر ہے معاملہ۔ بہت سی چیزیں عام طور سے آدمی زبان سے ایسی کہتا ہے جس سے جو ظاہر میں غلط دکھتی ہیں۔ اچھا حضرت، باقی میں حضرت امام غزالی کو بہت پڑھتا ہوں، وہ تو صحیح ہے نا؟ وہ تو تصوف کے امام ہے، امام غزالی سپرفاسٹ کے امام ہے، تو میں ان کی سب سے زیادہ پڑھتا ہوں کتاب۔ آپ تو ان کو پڑھا کرو، یہ علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا، یہ فاضل بریلوی کو مانتے بھی تھے لیکن ان سے بحث بھی کرتے، اختلاف بھی کرتے تھے خوب جم کے۔ اچھا، وہ مانتے بھی تھے، ان کی جو صحیح باتیں اسے مانتے تھے، لیکن جہاں کچھ ایسی باتیں لکھتی ہیں اس کو بتاتے یہ انہوں نے ایسا لکھا، مسئلہ ایسا ہے۔ وہ بریلویوں کے نزدیک جو فاضل بریلوی سے ایک مسئلے میں اختلاف کر لے وہ کافر ہے، ایک مسئلے میں بس۔ ہاں ہاں، یہ تو بات ہے۔ وہ علامہ غلام رسول شہیدی نے بہت اختلاف کیا، مانتے بھی ہیں، ان کی صحیح باتوں کو صحیح بھی مانا انہوں نے۔ تو اس لیے اسی عالم کو مانو جو جسے بریلوی مشرک کہیں، وہ کافر کہیں، دیوبندی مشرک کہیں، اس کو مانو آپ، کیونکہ وہ بیچ والا ہوگا، نہ تو وہ دیوبندی ہے نہ بریلوی ہے۔ جیسے علامہ غلام رسول شہیدی کو دیوبند والے مشرک جیسا مانیں گے، قبر پجوں میں سے مانتے ہیں، وہ تو نہیں مانتے، معتبر نہیں مانتے علامہ غلام رسول شہیدی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اور بریلوی ان کو بھی سنی نہیں مانتے، صحیح گمراہ قسم کا مانتے کہ اعلیٰ سے اختلاف کیوں کیا۔ جیسے یہ اشرف آصف جلالی ہے نا، اس نے امام حسین السلام کی والدہ ماجدہ کے لیے بولا کہ وہ خطا پر تھی، وہ لفظ خطا پر بولا نا کہ سید فاطمہ زہرا السلام خطا پر تھی باقی فلک کے مسئلے میں۔ جی، وہ تمام بریلویوں نے اس کی تائید کی، بڑے بڑے بریلویوں نے تائید کی، الیاس قاضی کے ماننے والے تو اس کی تائید کرتے ہیں۔ لیکن اصغر اشرف آصف جلالی یہ کہتا فاضل بریلوی فلاں مسئلے میں خطا پر تھے جو انہوں نے بتایا کہ قبر میں شیطان آتا ہے، تو بتاؤ کوئی بریلوی پھر اشرف آصف جلالی کو مان لیتا کیا؟ جی، اگر فاضل بریلوی کی ایک غلطی بتا دے نا اشرف آصف جلالی، تو اس کو تمام بریلوی دنیا بھر کے مردود قرار دیں گے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، گمراہ ہو چکا ہے، شیطان ہو چکا ہے۔ اور اس نے امام حسین السلام کی والدہ کو خطا کار بتایا، تمام بریلوی اس کو بہت بڑا عالم مانتے ہیں، کنز العلماء مانتے ہیں، بہت بڑا عالم مانتے ہیں اس کو۔ یہی بریلوی اگر فاضل بھائی کی اگر باتیں ایک بات مان لے، زیادہ نہیں، صرف ایک بات غلطی کر دے کہ ایک غلطی فاضل بریلوی سے ہوئی ہے، جیسے وہ امام حسین علیہ السلام کی والدہ کے لیے کہہ رہا ہے، تو ہم تو کہہ رہا زیادہ نہیں، صرف ایک غلطی کا اقرار کر لے،
جیسے تیری اتنی بڑی ہمت ہو گئی کہ امام حسین رضا کی والدہ کے بارے میں جب تو کہہ سکتا ہے کہ وہ خطا پر تھی، تو فاضل بریلوی کے لیے کہنے میں کیا جا رہا ہے؟ ایک بار کہہ دے کہ ہاں فاضل بریلوی سے بھی فلاں وقت خطا ہوئی، تو بس ایک بار کہہ کے دیکھ، پھر دیکھ تجھے مردود قرار نہ دے بریلوی۔ جی کیا خیال ہے صاحب؟ ہاں ہاں بات تو اس کا مطلب ان لوگوں کی نظر میں فاضل بریلوی کی اہمیت زیادہ ہے، امام حسین رضا کی والدہ کی اہمیت نہیں تھی۔ نہیں، ہاں خیر یہ کچھ باتیں تو ایسی ہیں بہت ہمارے ساری علماء کی باتیں جو ہم دیکھتے ہیں تنگ نظری ہے، اور وہ اپنے لیے تو اس کو صحیح ٹھہراتے ہیں اور دوسروں کے لیے جو ہوتی ہے وہ غلط کہنے لگتے ہیں۔ اچھا، فاضل بریلوی نے توحید سے بھی بہت دور کیا ہے۔ ایک بار کہہ رہا ہے کہ میں حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر گیا تو حضرت کی روح میرے اوپر متوجہ ہو رہی تھی، حضرت نظام الدین اولیاء کی روح میرے اوپر متوجہ ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا ہے حضرت میرے اوپر توجہ کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں نے پھر بھی حضرت کی طرف کوئی توجہ نہیں کی۔ ارے یار، جب اتنے بڑے ولی تمہارے اوپر توجہ کر رہے ہو، تم پھر ایک محرومی دکھا رہا ہو، اپنے اس سے روح گردانی کر رہا ہو کہ حضرت کی ایسا لگ رہا ہے میرے اوپر روح توجہ کر رہی تھی، میں نے ان کے اوپر توجہ نہیں کی نظام الدین، میں نے تو اپنی توجہ بڑے پیر صاحب کی طرف کی، وہیں سے مدد مانگی، یا غسل مدد۔ ارے یار، یہ کیا طریقہ ہے کہ تم دلی میں ہو، تمہارے اوپر توجہ ہو رہی ہے، تم کہہ رہے ہو میں نے ادھر دھیان نہیں دیا توجہ پہ، میں نے تو بڑے پیر صاحب کو ہی پکارا وہاں سے۔ جب قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری گردن کی رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ اولیاء کرام کے مزار پہ جاؤ تو ان کے وسیلے سے، نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہو۔ اس کے بڑے بڑے علماء سب قائل ہیں، علماء اہل سنت قائل ہیں، علماء دیوبند بھی قائل ہیں کہ آپ نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ جی، لیکن یہ تھوڑی کہ صاحب ڈائریکٹ انہیں سے آپ مددیں مانگو۔ تو فاضل بریلوی نے اکثر ایسا ہی کیا، مزاج یہی بنایا کہ نہیں ڈائریکٹ انہیں سے مانگو، آپ تو بڑے پیر صاحب سے ہی مانگو، یہیں سے مانگو، سب کچھ مانگو آپ۔ اور پوری دنیا کے مسلمان بیک وقت مانگیں گے تو حضرت بیک وقت سنیں گے بھی اور تشریف بھی لائیں گے مدد کرنے۔ ارے یار، یہ کون سا عقیدہ ہے؟ یہ تو شان الوہیت سے ملا دیا تم نے۔ یعنی پوری دنیا میں امریکہ، افریقہ، انگلینڈ، پاکستان، جرمنی، جتنے بھی ملک میں بریلوی رہتے ہیں، اگر ایک ہی وقت میں حضرت پیرانی پیر کو پکاریں گے کہ یا حضرت بڑے پیر صاحب تشریف لے آئیے مدد کو، تو سب جگہ حضرت کی سب کی آواز حضرت سنیں گے اور سب کی مدد کے لیے تشریف لائیں گے۔ جی، یہ لکھا انہوں نے صفحہ 142 فتاوی افریقہ میں لکھا ہے کہ جب کوئی مصیبت میں انبیاء کو، اولیاء کو پکارے گا تو ضرور وہ نبی و ولی تشریف لائیں گے۔ جی، یعنی اللہ سے دور کرنا ہوا نا۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ اللہ فرمایا علیہ اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ قرآن میں اللہ نے صاف کہا ہے۔ پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ فاضل بریلوی نے اس کا ترجمہ کیا یا اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، پوجنے کا ترجمہ کیا۔ اچھا، تو فاضل بریلوی نے ترجمہ بہت اچھا بھی کیا، میں نہیں کہہ رہا، بہت جگہ بہت اچھا کیا جو اوروں نے نہیں کیا۔ کہیں ایسا کیا کہ دوسروں کا ترجمہ اچھا ہے، کہیں ایسا ہے کہ ان کا ترجمہ بہتر ہے۔ جی، سمجھ میں آ رہی بات؟ بات جیسے ان کا میتون، ان میتون میں فاضل بریلوی نے ترجمہ کیا ہے، یہ 23 پارے کی آخری آیت، ایک آیت پہلے کہ آپ کو انتقال فرمانا، ان کو ہی مرنا ہے۔ اور ان کے والد نے ترجمہ کیا صفحہ 201 تفسیر علم نشاء میں، علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے۔ باپ نے تو ایسے ترجمہ کیا اس آیت کا، بیٹے نے کیا آپ کو انتقال فرمانا، ان کو ہی مرنا ہے۔ تو ہم تو بیٹے کا صحیح مانتے ہیں ان کے فاضل بریلوی کا، کہ ان کا صحیح ہے کہ ان کا میتون سے پہلے مئی سے لفظ مئی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے۔ تو وہاں فاضل بریلوی کا ترجمہ بہتر ہے کہ آپ کو انتقال فرمانا ہے، ان کو بھی مرنا ہے۔ لیکن ان کے والد کا سیدھا سیدھا ہے، حضرت کو خطاب ہوتا ہے کہ تم بھی مرو گے اور وہ بھی مریں گے، صفحہ 201 میں۔ اور اسی طرح تھانوی صاحب کا بھی ہم یہاں صحیح نہیں مانتے، یہاں ہم فاضل بریلوی کا صحیح مانتے ہیں۔ اب میں ایک آیت کا اور بتاتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ بعد میں بات کر لیں گے۔ اب آپ ذہن سے بتانا، میں نام نہیں بتاؤں گا۔ آیت تطہیر ہے، انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اب دونوں ترجمے آپ اچھی طرح سے سنیں۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے۔ یہ ترجمہ ہے پہلی آیت، پہلا ترجمہ آیت کا۔ بے شک اللہ تو یہی چاہتا ہے اے اہل بیت تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے اور تمہیں پاک و صاف ہی رکھے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر آلودگی کو دور کر دے اور تمہیں پاک و صاف کر کے خوب ستھرا کر دے۔ اب کون سا اس میں آپ کو بہتر لگا؟ ہمیں تو دونوں کا معنی ایک ہی سمجھ میں آ رہا ہے۔ نہیں، ایک ترجمہ ہے کہ اے اہل بیت اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور ہی رکھے،
चाहता है कि तुमसे नापाकी को दूर ही रखे। हाँ तो वो अहले बैत में नापाकी नहीं मानते, वो ये मान रहे कि नहीं, अल्लाह तो ये चाहता तुमसे नापाकी को दूर ही रखे, नापाकी तुमसे दूर ही रहे। जी। ओ वही ताहिर तस्वीर, तुम्हें पाको साफ भी रखे। अब एक दूसरा तर्जुमा है कि अल्लाह तो ये चाहता है तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे। अच्छा, तुमसे हर आलूदगी को दूर कर दे, यानी वो अहले बैत में नापाकी मानते। हाँ मानते हैं, दूर कर दे। हाँ दूर कर दे। हाँ तो ये वाला ठीक नहीं है। हाँ ये फाजिल बरेलवी का है। अच्छा, वो थानवी साहब का जो पहला बताया ना, तुमसे नापाकी को दूर ही रखे। अच्छा तुमसे नापाकी को थानवी दूर ही साहब रखे। अहले बैत में नापाकी नहीं मानते, वो तो कहने नहीं नापाकी को दूर ही रखे। हाँ वहाँ पर नापाकी साबित नहीं हो रही, मतलब दूर ही रखे, और यहाँ पर ये कि दूर कर दे। तो यह थानवी साहब का सही है, कहीं फाजिल बरेलवी का सही है। हम तो ये कहते हैं कहीं फाजिल बरेलवी का सही है, कहीं थानवी साहब का सही है, कहीं अल्लामा गुलाम रसूल शहीदी का सही है, कहीं ताहिर काजी का सही है। अरे जहाँ जिस आयत का तुम्हें सही लग रहा, मान लो कौम को लड़ा क्यों रहा कि उसने ऐसा तर्जुमा किया, उसने ऐसा किया। हाँ। अब देखो एक आयत और बता रहा हूँ आपको, आपकी समझ में आएगी। या अय्युहन नबी इज़ा तल्लक़्तुमुन निसा, 28वें पारे की आयत सूरह तलाक। एक तर्जुमा है कि ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर तलाक दो। एक तर्जुमा है, एक बार सुनो। ए नबी जब तुम लोग तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर तलाक दो। ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर तलाक दो। अब दूसरा तर्जुमा सुनो, एक तर्जुमा ये दूसरा इस दूसरे आलिम का कि ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए, या यो नबी ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए कि जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त पर तलाक दो। कौन सा बेहतर है? अच्छा, इद्दत के वक्त पे तलाक दो। नहीं, एक तर्जुमा है कि ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो, ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो, एक तर्जुमा। दूसरा तर्जुमा है कि ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए कि जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक दो। तो ये ऐलान फरमाने वाला ठीक है। ये थानवी साहब का है। उन्होंने नबी को हुक्म तलाक से अलग किया है कि अल्लाह ने थोड़ी फरमाया कि नबी के लिए थोड़ी फरमाया है, उम्मत अल्लाह। तो थानवी साहब ने जो जिस तरह से अल्लाह की मंशा मुराद है वो उसी तरह से किया कि ए पैगंबर आप ऐलान फरमाइए कि जब तुम लोग अपनी औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त में तलाक दो। हाँ ये ठीक है, ये वाला। और फाजिल बरेलवी ने सीधा सीधा कर दिया कि ए नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक दो। अच्छा, उन्होंने नबी और उम्मतियों को एक साथ कर दिया। ए नबी जब तुम औरतों को तलाक। अच्छा, ए नबी जब तुम औरतों को तलाक दो तो उनकी इद्दत के वक्त तलाक दो। अब जैसे कहीं कहीं मैं एक और बताता हूँ, कुरान में है इन्नल्लाह वो अल्लाह यस्ताहज़िउ बिहिम, अल्लाह उनके साथ इस्तेहज़ा फरमाता है। एक तर्जुमा तो है कि इस्तेहज़ा फरमाता है, एक तर्जुमा है कि अल्लाह उनके साथ मजाक करता है, एक तर्जुमा है कि अल्लाह उनके साथ ठट्टा करता है। अब इसमें बताओ कौन सा सही है कि अल्लाह उनके साथ इस्तेहज़ा फरमाता है? हाँ ये ठीक है। कौन सा? इस्तेहज़ा फरमाता है, ये ठीक है। ये फाजिल बरेलवी का है। तो जैसे हम भी मानते हैं जहाँ फाजिल बरेलवी का बेहतर है उनका मानो, जहाँ किसी और का बेहतर है उनका मानो। हाँ। और उन्होंने ठट्टा कर दिया, किसी ने मजाक कर दिया, लेकिन ऐसी नियत थोड़ी सा ठट्टा मजाक कर लेगी, नियत थोड़ी के साथ। अच्छा तो ये हाँ हजरत ये बताइए, तो ये तर्जुमे जो अलग अलग किए गए हैं, तो जो अरबी इबारत है, जो अरबी कुरान है, तो उसका तर्जुमा लफ्जी क्या अलग अलग बनता है क्या? अब वो तो अल्लाह गलतियाँ तो देखो इंसान से हो जाती है, तर्जुमे में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है, लेकिन उससे कोई हुक्म नहीं लगता, नियत के ऊपर मामला होता है। अच्छा हाँ, जो उसका लफ्जी मायना कर रहे होते हैं ना, उन्होंने फरमाया अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। अब मैं आखिरी बात बता दूं तो उससे सारी बात ये अहले हदीस की बात क्लियर हो जाएगी, जो अहले हदीस के लिए भी एक जवाब है इसमें। अहले हदीस है ना, मर्दूद शैतान किस्म के होते हैं। तो वो उस जवाब में मैं कहता था अहले हदीस के जवाब में ये बात कि जब इससे बात पूछो अहले हदीस से कि साहब ये बताओ कि ये हदीस को क्या मानते हो, वो कहेगा ज़ईफ, ये हदीस ज़ईफ है। जैसे अल्लाह मियाँ के ऊपर भी ये बात हो जाएगी, पीलीभीत के अल्लाह मियाँ है ना, हाँ है, वो भी मसला हो जाएगा, और अहले हदीस वाला भी मसला हो जाएगा, जो मैं अहले हदीस को जवाब देता हूँ उसी तरह कि वो जब अहले हदीस कहे कि ये हदीस ज़ईफ है तो अहले हदीस से कहोगे अच्छा ही बताओ हदीस किसे कहते हैं। तो अहले हदीस ये चिश्ती रसूलुल्लाह के जवाब में देता हूँ मैं ये जवाब। अच्छा, जैसे ख्वाजा गनीनाथ के बारे में अहले हदीस कहते हैं ना कि उन्होंने अपना कलमा पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो मैं उस जवाब में बात कहता हूँ कि हुजूर फरमाते हैं अमल का दारोमदार नियत पर है। चिश्ती रसूलुल्लाह का एक मतलब ये होता है कि चिश्ती अल्लाह का भेजा हुआ है हिंदुस्तान में जी। वैसे तो हम कह नहीं सकते कि हजरत ने ऐसा कहलवाया, अगर कहलवाया तो उसका जवाब ये है। अब वो उस जवाब का मैं बता रहा हूँ, एक तो वो अल्लाह मियाँ का जवाब भी इसी जवाब में हो जाएगा और एक ये अहले हदीस का भी।
کہ اب آپ کے سامنے جب اہل حدیث سے کوئی بات کرو وہ کہے کہ یہ کریم نواز نے اپنا کلمہ کیوں پڑھوایا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، تو کہنا اچھا پڑھوایا کہ ہاں، کہنا اچھا اس کے سامنے آپ ایک ضعیف حدیث پڑھ دو فوراً جلدی سے جو معلوم ہو کہ ہاں یہ ضعیف ہے، اسے اہل حدیث صحیح مانے، تو وہ اہل حدیث کہے گا یہ حدیث ضعیف ہے، وہی اہل حدیث سے روک دے کہ اہل حدیث یہیں رک جاؤ، یہ مسئلہ حل ہو گیا، خرچ جگہ نواز کو کہ آپ کے دو چشتی رسول اللہ کیوں کہہ رہا ہے، کیسے حل ہوا کہ آپ نے کیا کہا یہ حدیث ضعیف ہے، کہا نا ابھی کیا کہا کہ نا یہ بتاؤ حدیث کی تعریف کر کے بتاؤ، حدیث کی تعریف کیا ہے کہ حدیث اللہ کے رسول کے فرمان کو کہتے ہیں، بے شک کہ نا یہ بتاؤ کہ اللہ کے رسول کے فرمان کو جو ضعیف بتایا وہ کیا ہوا کہ اہل حدیث کہ وہ کافر ہے، کہ نا پھر یہ آپ کیا ہو گئے کافر ہوئے کہ نہیں، آپ نے کیا کہا کہ حدیث ضعیف ہے، ارے نہیں وہ اس مقصد میں نہیں، ہم تو اس نیت سے کہہ رہے تھے کہ اس میں راوی ضعیف، یہ کہنا یہ ہم کیا جانے تمہارے دل میں کیا ہے کہ راوی ضعیف ہے کہ اس حساب سے کہہ رہا، تم نے ڈائریکٹ کہا ہے کہ حدیث ضعیف ہے، تو تم لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پہ جو اتنا دن مار مچاتے ہو، انہوں نے اپنے آپ کو کلمہ اپنا پڑھوایا یہ کروایا، تو تم بھی تو حدیث کو ضعیف کہہ رہا ہو، جی جی یہ تو تمہارے دل میں ہے نا کہ روایت کے اعتبار ضعیف ہے، تو ہم بھی مانتے ہیں روایت کے اعتبار ضعیف تم کہہ رہے ہو، لیکن ہم تمہارے دل کا حل کیا جانے، ایسے ہم تمہارے اوپر بھی فتویٰ لگا دیں تم نے حدیث کو ضعیف کیوں کہا، جی کیا خیال ہے صاحب؟ صحیح ہے، تو آسان ہو گئی، ٹھیک ہے میں ڈلوا دوں چینل پہ سے، ہاں بالکل ڈلوا دیجیے، بہت اچھا ہے، آپ سے اپنے حساب سے رہو، سب کو مانو، جو غلط بات ہے اسے مت مانو بس، جی جی پھر انشاءاللہ بات ہوگی، اور تفسیر سب کی پڑھو، بڑے بڑے عالموں کی سب کی، دونوں کی پڑھو، دیوبندیوں کی بھی بریلویوں کی سب کی پڑھو، ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے جو آپ کو اچھی لگے بس دیکھ لو، ٹھیک ہاں ٹھیک ٹھیک، السلام علیکم، وعلیکم السلام۔